بک صحیح مسلم حدیث نمبر 31، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ رویہ رکھا کہ اس کو دھیان سے سنتے تھے، نہ اس کی طرف دیکھتے تھے، اور وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ جاتیں اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 22، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ ابن ابی ملکیہ سے روایت ہے، کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا، لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کیں، اور یہ ہوا کہ کوئی چیزیں گزرتی تو فرماتے، بخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 23، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا، اور سفیان بن عینیہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق ساری کتاب میں سے اسی قدر تحریر درست تھی، باقی سب الحاقی تھا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 24، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا، جب بظاہر حضرت علی کا نام لینے والے اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 25، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا، میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 26، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ ایک سند میں ایوب اور حشام اور دو سندوں میں حشام سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا، یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 27، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا، ابتدائی دور میں عالمان حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا، ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 28، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ اوزاعی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں طاؤس رحمہ اللہ سے ملا اور ان سے کہا، مجھے فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی،
انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 29، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ سعید بن عبد العزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طاؤس رحمہ اللہ سے عرض کی فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقاہت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 30، انٹرنیشنل نمبر 7، اسٹیٹس صحیح۔ عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں مدینہ میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و مامون تھے، لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔